اب فیصل واڈا صاحب جو بات کر رہے ہیں اور بڑے بڑے تواتر کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ موجودہ جو اس وقت سسٹم ہے، موجودہ جو حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، یہ بہت بری برانڈنگ ہے اور ان کو اب جانا ہوگا۔ اب یہ بات وہ کیوں کر رہے ہیں؟ حال ہی میں ہم نے دیکھا ناظرین، 2/3 میجورٹی کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم پاس کرتی ہے موجودہ حکومت۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جو موجودہ حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر ظاہر ہے مریم صاحبہ چیف منسٹر ہے، تو وہ کوئی ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان تحریک انصاف بڑی کوشش کر رہی ہے، ایک سے زیادہ انہوں نے لانگ مارچز کیے، دھرنوں کی کال دی، لیکن جب بھی وہ آتے ہیں اور ان کو مار کے بھگا دیا جاتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ فیصل واڈا صاحب یہ ساری بات کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا جو پہلا حصہ ہے ہم نے اس کے اوپر رکھا ہے اور یہ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ فیصل واڈا صاحب کیا بات کر رہے ہیں، اور حسن ایوب سے خاص طور پر جو میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ اسٹوڈیو کے اندر، کہ فیصل واڈا صاحب یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں، محرکات کیا ہیں، ان کو کوئی بات سمجھ آتی ہے یا نہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب، ظاہر ہے ہمارے پروگرام کا جو چہرہ مورا ہے، ان کے بغیر پروگرام ہمارا مکمل ہی نہیں ہوتا، تو شروع کرتے ہیں فیصل واڈا صاحب کا وہ بیان۔ یہ جو ناظرین پروگرام رپورٹرز کا یہ کریڈٹ ہے کہ یہ ان کا جو نیا بیانیہ فیصل واڈا صاحب نے موجودہ حکومت اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے انہوں نے بنانا شروع کیا۔ سوموار والے دن ہمارے پروگرام کے اندر موجود تھے، وہاں پہ انہوں نے کس انداز سے یہ بات شروع کی، اور اس کے بعد کل بھی تواتر کو آدھی درجن سے زیادہ پروگرام کے اندر موجود تھے، وہاں پہ بھی انہوں نے بات کی۔ لیکن سب سے پہلے پروگرام رپورٹرز کے اندر انہوں نے کیا فرمایا سنی۔ جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے جس میں گورنمنٹ نکل گئی ہے اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ فوج اور تحریک انصاف آمنے سامنے کھڑی ہے، یہ تاثر کو ختم کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ فوج نہ کسی کے خلاف ہے نہ کسی کے ساتھ، وہ آئین اور قانون کے تابع۔ یہ جو پی ڈی ایم کا سیٹ اپ ہے اس سے لوگ نہیں خوش، تو وہ پاپولیرٹی بھی یہاں گراف اوپر کر رہی ہے۔ کلیئرٹی رکھیں اس کے اندر۔ نمبر 2 یہ کہ یہ اقتدار کی جو کھیل ہے یہ سب آخری کھیل چل رہا ہے، اس کے بعد یہ سب گلی کی چوگی بٹیاں بن جائے گی۔ میں آپ کو بڑے کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں، کچھ کی عمریں ہو گئی ہے، کچھ کا نیریٹو نہیں بن رہا، کوئی چیز بیچنے کو نہیں، نیریٹو نہیں بن رہا کہہ رہے ہیں موجودہ حکومت کا، یہ دعویٰ ہے فیصل واڈا صاحب کا۔ اس کے بعد وہ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف وہ یہ تاثر دے رہے ہیں موجودہ حکومت والے کہ اسٹیبلشمنٹ کی براہ راست لڑائی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، ہمارا اس کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور حکومت اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی۔ گورنمنٹ بیانیہ بنا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی ہے، یہ بالکل غلط بیانی ہے۔ گورنمنٹ ورسز پی ٹی آئی ہے، 245 کے تحت آئین اور قانون کے تحت اس کو بلاتی ہے، وہ 30 پہ کھڑی ہوتی ہے، جو ان کا کام ہے۔ اگر یہ نااہل حکومت اپنی لوئسٹ جو پوزیشن ہے آج مہنگائی کی، اس کو بھی مارکیٹ نہیں کر سکتی، اپنی رائٹلی سو جو قتل نہیں ہوئے اس کو نہیں ڈیفینڈ کر سکتی، تو سر ڈفرز کا ٹولے کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں نا، پھر آپ وہ ذمہ داری لے لیں یا وہ ذمہ داری خود لیں، ہم تو نہیں لیں گے۔ ڈفرز کا، اس ٹولے کا میں تو پھر ذمہ دار نہیں نا، پھر ذمہ داری ظاہر ہے ان کو خود لینی پڑے گی۔ تو انہوں نے بالکل بغیر منسنگ آف دا ورڈ، وہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی لگی لپٹی کے، انہوں نے کہا یہ جو برانڈ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے نام کے ساتھ جو موجود ہے، یہ برانڈنگ اب مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ برانڈنگ جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، برانڈنگ ہے نا یہ چینج کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، سیاسی برانڈنگ۔ یہ شیلف لائف ایکسپائرڈ، یہ لیڈرز آج نہیں چل سکتے، اور ان پہ کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں، ٹھیک کام بھی کرے، قسم بھی کھائیں، قرآن بھی اٹھائیں، تو یقین کرنے کو تیار نہیں۔ یہ سارا سیٹ اپ جو آپ نے لگایا ہوا لاشوں کا، ڈیڈ باڈی جو سیاسی، نئے لوگ آئیں گے تو یہ ٹھیک ہوگا۔ سر خدا کا واسطہ ہے ان پرانی شکلوں کو کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں کریں، عمران خان ایکسیپٹیبل تھے، یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔